السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے حوالے سے ہوگا، اور یہ ایونٹ ہے 1857 کا۔ یہ جنگ ہے، ایک وار آف انڈیپینڈنس بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی تھی یہاں پہ۔ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں گے۔ کانٹینٹ میں سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ آ جائے گا۔ بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے برطانیہ کی طرف سے یہاں سب کانٹیننٹ کی پاس، اور یہاں پہ جو ہے وہ آ کے ٹریڈ کے حوالے سے یہ آ جاتی ہے، اور مغلوں سے اجازت لیتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹریڈ کی اجازت دی جائے، ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں گے، اور یہاں کی مغل حکومت ان کو یہ اجازت دے بھی دیتی ہے۔ پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کمپنی جو ہے وہ مغلوں کو ہی نکال دیتی ہے، مغلوں کی حکومت کو ہی ختم کر دیتی ہے، اور پاور ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیا جاتا ہے ملکہ برطانیہ کو۔ اس کی سب سے پہلے تو ہم کازز دیکھیں گے کہ اس کی جنگ کے لگنے کے اسباب کیا تھے، پھر اس جنگ کے فیلیور کے کازز کیا تھے، کیونکہ انڈینز تو یہ جنگ ہار چکے تھے اور برطانیہ نے ڈائریکٹ یہاں پہ کنٹرول آگے سنبھالا ہوا تھا۔ پھر اس جنگ کے کنسیکوینسز کیا پڑے تھے، اور پھر اسپیشلی ہم دیکھیں گے کہ اس کے امپیکٹس یا اثرات کیا پڑے تھے اس انڈینز کے اوپر۔ پھر یہ انڈین نیشنل کانگریس کیسے بنتی ہے، اور جو ہے آگے جا کے پھر مسلم لیگ کو بھی بنایا جاتا ہے 1906 کے اندر۔ اس کے بعد اس کی انالیسس تھوڑی دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے اگر اس کی کازز آف وار کو دیکھ لیں تو دیکھیں انڈینس یہاں کے لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی سے، یہ BEIC جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا شارٹ فارم لکھا ہوا ہے۔ یہاں کے جو نیٹو انڈینس تھے وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے تو تنگ آ چکے تھے 1757 کے بعد۔ وہ ہر آئے دن کوئی نیا ریفارم لے کے آئی ہوئی ہوتی تھی۔ اچھا، ان کا ڈائریکٹلی کنٹرول تو نہیں تھا یہاں پہ، انڈائریکٹ کنٹرول تھا، یعنی کہ گورا بڑا چالاک تھا۔ حکومت تو مغلوں کی ہوا کرتی تھی لیکن ان کا اثر رسوخ پڑا ہوا کرتا تھا یہاں پہ۔ کمپنی ہر آئے دن جو ہیں بڑی بڑی انوویشنز بھی کرتی تھی، جیسے ٹیلی گراف کو یہ لے کے آئے تھے، ریلوے نیٹ ورک کو یہاں پہ لے کے آئے تھے، اریگیشن سسٹم کو آپ دیکھ لیں۔ تو نیٹو جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ سوچتے تھے کہ یہ بیرونی ایک بڑی مداخلت ہے جو سب کانٹیننٹ کے اندر ہو رہی ہے، اور مغل اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش ہے۔ مغلوں کی تو وہ پہلے مدد کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آ کے مغلوں کے اندر گورنمنٹ کے اندر آ گئے، ان کی بڑی بڑی پوسٹس کے اوپر آ گئے، اور آہستہ آہستہ دیکھیں کیسے انہوں نے کنٹرول سنبھال کے انہی لوگوں کو نکال دیا۔ انڈینس اور سب کانٹیننٹ کے بیچ کے لوگوں کے اچھا ایک فورم کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں ایک کمیونیکیشن پیدا کی جائے سب کانٹیننٹ کی یا انڈینس اور برطانیہ کے بیچ میں۔ نہ کوئی ایسی لیجسلیچر تھی جہاں پہ انڈین کو ریپریزنٹیشن دی جائے تاکہ انڈین جا کے وہاں پہ کچھ تو بولے، اور پھر ایک گیپ آتا رہا ان دونوں کے بیچ میں، جو ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، اور یہاں پہ جو لوکل انڈینس تھے یا انڈین گورنمنٹ جو ہوا کرتی تھی، یہ ایک بڑا گیپ بنتا گیا تھا۔ کمیونیکیشن فورم کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ رائٹس کی یا ڈیوٹیز کی بات کی جائے۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو بنایا جاتا ہے 1885 میں، لیکن یہ تو بعد کی بات ہے کہ کیسے 1857 کی جنگ کے بعد اس جو ہے آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی سب سے بڑا جو ایک کاز بنتا ہے وہ پرنسلی اسٹیٹ کے حوالے سے بنتا ہے۔ پرنسلی اسٹیٹ جو یہاں پہ تھی، ان کے جو رولرز ہوا کرتے تھے، انہوں نے برطانیہ نے پالیسی اپنائی تھی ڈاکٹرائن آف لیپس سے۔ کیا کہتے تھے اس میں کہ ایسی سچویشن جس میں پرنسلی اسٹیٹ کا جو رولر ہے وہ اگر مر جاتا ہے اور اس کا کوئی میل ہیئر یعنی کہ پیچھے خاندان میں کوئی نہیں رہتا، تو اس کے ٹیریٹری کا کنٹرول ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈیا کے جو برطانیہ کی طرف چلا جائے گا، یا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہوگی وہ اس کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر لے گی۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، بہت ساری ایسی اسٹیٹس تھی، مثلاً ستارہ کو دیکھ لیں، 1848 کے اندر اس کو رولر جب اس کا مر گیا تو اس کو کنٹرول کر لیا۔ جیت پور یا سنبھال پور ریاست بھی تھی، 1849 کے اندر اس کو بھی کنٹرول کر لیا۔ یہ بھگت کی ریاست تھی، یہ 1850 میں اس کو بھی کنٹرول کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے۔ اس طریقے سے یہ ادے پور یا جو چھتیس گڑھ اسٹیٹ ہوا کرتی تھی 1852 میں، اس کو بھی کنٹرول کر لیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا جھانسی کی رانی، یہ اس کی ریاست کو بھی 1854 کے اندر کنٹرول کر لیا۔ اس طریقے سے ناگپور کو 1854 میں کنٹرول کر لیا۔
یعنی کہ یہ ایسی پالیسی ہوا کرتی تھی جب جو ہے وہ انگریزوں نے اپنائی ہوئی تھی، جو تیزی کے ساتھ انڈین ٹیریٹری کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہی ہوتی۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ جو کارتوس کا معاملہ چلا تھا کہ ایک کارتوس بنا ہوا ہے جو برطانیہ کی فوج، ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوج کے اندر یہ جو مسلمان اور ہندو سرو کر رہے ہوتے تھے، ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ یہ جو کارتوس ہم استعمال کرتے ہیں، یہ جو بنا ہوا ہے یہ فیٹ سے بنا ہوا ہے، کاؤ اور پگ کی فیٹ سے۔ اب کاؤ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ سیکرڈ اینیمل مانا جاتا ہے ہندوازم کے اندر، لیکن پگ ایک ایسا جانور ہے جو مسلمان یا اسلام کے اندر ایک بالکل بھی جو ہے وہ پروہیبیٹڈ جانور ہے کہ نہ تو حلال ہے اس کو۔ تو یہ مسلمان یا ہندوز جو تھے، یہ اس بات پہ ان کے اندر یہ رومرز پھیل چکے تھے کہ ہم برطانیہ کی آرمی کے اندر یا ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر سرو نہیں کریں گے اگر وہ ہمیں یہ چیزیں استعمال کرواتی رہی۔ پھر ملٹری ریفارمز کو دیکھ لیں۔ ملٹری ریفارمز میں برطانیہ جو ریفارمز اپناتا تھا، برطانیہ جن ریفارمز کو لے کے آتا تھا، اس میں صرف گورے یا برٹشرز سولجرز جو تھے ان کو اچھا خاصا اسٹیٹس دیا جاتا، اور نیٹو سولجرز ان لوگوں کو پھر ڈس لائکنگ کرنا شروع ہو جائے گی۔ نیٹو سولجرز چاہے یہ دیکھتے تھے نا جب کہ زمین ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، سالوں سے ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن یہ بیچ میں ایک کمپنی آئی ہوئی ہے اور یہ اپنی فوجیوں کو جو مغلوں کو ایسا کنٹرول بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے ان کو اچھا خاصا اسٹیٹس دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسا اسٹیٹس نہیں ملتا۔ مثلا لو سیلری کا مثال لے لیں، تنخواہیں جو تھی نیٹو سولجرز کی بالکل کم ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی ان کا پروموشن ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس آرمی کے اندر کوئی نہ تو اچھا خاصا آفیسر بن سکتے ہیں، بس سولجر ہی رہنا ہے، اور پھر وہ بھی لو سیلری کے اوپر، تنخواہ آپ کی بالکل کم ہوگی، پروموشن آپ کا ہوگا نہیں۔ تو لوگ یہاں سے تو تنگ آنے تھے، وہ تو سوچتے تھے، دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس طریقے سے برطانیہ نے بڑا باقاعدہ طور پہ اپنے لوگوں کو جو ہے سب کنٹیننٹ کے مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں، مشنریز کو بھیجتے ہیں کہ آپ بائبل کی جو ہے وہ ٹیچنگ سکھائیں لوگوں کو۔ وہ اپنی مذہبی رسومات روایات کو یہاں پہ لے کے آتے، یہاں پہ لوگوں کے اندر پروموٹ کرتے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں۔ یعنی کہ سمپلی اگر کہا جائے تو وہ ایک ریلیجس پروپیگیشن تھی، ریلیجس ٹیچنگز ہوا کرتی تھی، جیسے اسلام کی پریچنگ ہوتی ہے، تو وہ اپنی بائبل یا کرسچینٹی کی ٹیچنگ کر کے یہاں کے لوگوں کو کہتے تھے۔ ہاں، کئی حد تک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو گرفتاریاں ہوتی کسی ایونٹ کے اندر، تو ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس کو تھانے میں جا کے کہتے تھے کہ آپ کرسچینٹی کو قبول کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ بائبل کی ٹیچنگس کو سیکھ لیں، آپ انگلش کی ماڈرن لینگویج جو ہے وہ لینا شروع کریں، اس کو ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کریں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو برطانیہ کی طرف سے یہ جو ٹیکسز کا سسٹم اپنایا گیا تھا، اس سے یہاں کے لوکل جو فارمرز تھے وہ تنگ آ چکے تھے کہ ہر آئے دن جو ہے اس کے اوپر اچھا خاصا ٹیکس لگایا جاتا ہے، اور پھر لوکل فارمرز بھی تنگ آنے تھے، ایگریکلچر سیکٹر بھی تباہ ہونے جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے چن کے انڈینز کو بڑی بڑی پوسٹ سے نکالنا شروع کیا کہ آپ بڑی پوسٹ پہ فائز نہیں ہو سکتے، بڑی پوسٹ پہ سرو نہیں کر سکتے انڈین آرمی کے اندر، انڈین سروسز کے اندر۔ اور پھر ان کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں، برطانیہ کی جتنی بھی پالیسیز تھی وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی یا ہندوازم کے خلاف نہیں تھی، وہ ٹوٹلی انڈین جتنے بھی یہاں پہ لوگ رہتے تھے، وہ سکھ تھے، عیسائی تھے، پارسی تھے، جو ہیں وہ ہندو تھے، مسلم تھے، وہ تو ان ساروں کو ہم انڈین سے ہی کہیں گے اس وقت۔ اچھا، انہوں نے ہندوازم ریلیجن کے اندر بھی بڑی چیزوں کے اوپر بین لگانا شروع کیا، مثلا چلڈرن میرج کو بین کر دیا، ٹھیک ہے، ری میرج کا سسٹم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا دیا، ستی کو بین کر دیا تھا۔ اب یہ کلچرل انویژنس ایک تو پہلے ہوتے رہے، اب یہ ریلیجیس انویژنس بھی ہوتے رہے، تو لوگوں کے مذہبی جو سینٹیمنٹس تھے، لوگ مذہبی طور پہ ابھرنا شروع ہوئے کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے یہ کیا ہونا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ کے فیلیور کے کازز کیا بنتے۔ اب یہ تو لوگ تنگ آ چکے تھے، ٹھیک ہو گیا، آگے جا کے انہوں نے جنگ ہی لڑنی ہے، ظاہری بات ہے، اب جو ہے وہ فارن رول کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تو کرنا تھا۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ انڈین سائیڈ کی طرف سے، یہاں کے جو انڈین لوگ تھے، ان کی طرف سے کیا ایسی چیزیں تھیں
یا ان کے پاس کون سی کیپیبلٹیز نہیں تھی جس کے اوپر یہ جنگ میں اچھا خاصا حصہ لینے کے باوجود بھی جنگ جو ہے وہ ہار گئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یہاں پہ لیک آف لیڈرشپ کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک دیکھیں، کسی بھی قوم کا جب ایک ہی لیڈر ہو، ساری اس کے اوپر متحد ہونا، تو وہ کئی حد تک آگے بڑھ سکتی ہے، وہ اپنی آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک سینٹرل لیڈرشپ کا نہ ہونا سب سے بڑی جو ہے وہ فیلیور کا کاز بنتا ہے کہ انڈین لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کو ہار جاتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیکھ لیں، سارے گورے تھے، ایک ہی کمانڈ کے نیچے تھے، اور جو ان کو آرڈر ملتا تھا وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ انڈین سائڈ بہادر شاہ ظفر کو دیکھ لیا، آخری رولر ہیں مغلوں کا، لیکن وہ بڑا، پہلی بات تو وہ جو ہے وہ بڑی اولڈ ایج کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جس کو سمپلی ویپنز کہہ لیں، ہتھیاروں کی یہ جنگ تھی، تو ہتھیاروں کی بڑی کمی انڈین سائڈ کے اوپر جو ہے وہ نوٹ کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایکسیس نہیں تھی ماڈرن ٹیکنالوجی کہہ لیں، ماڈرن ویپنز کہہ لیں، کہ وہ برطانوی سولجرز کے خلاف لڑ سکیں۔ اور پھر یہ کہ یہ ساری ایک تو لیڈرشپ کا نہ ہونا، پھر یہ جنگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نہ تو یہ اتنی صدرن اور ناردرن انڈیا کے اندر نہیں لڑی گئی، یہ تقریباً سینٹرل انڈیا اور سینٹرل انڈیا کے بھی مخصوص علاقوں کے اندر یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ آدھی انڈیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو کمیونیکیشن کا گیپ ہوتا ہے نا، روڈ راستے اچھے نہ ہونا، ایک میسج کو کسی دوسرے علاقے تک پہنچانا، اور پھر یہ کہ ان کی اپنی کانسپیرنسیز ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں کے جو رولرز تھے، ان کے اپنے آپس میں بہت بڑے اختلافات پائے جاتے تھے، تو ہر کوئی اپنی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اب یہ ایک لیڈرشپ کا نہ ہونا بھی بڑی غلطی ہے کہ آپ کے پاس کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اس چیز کو بھی دیکھا جائے کہ جو رہی کھوئی ہے لیڈرشپ اپنے علاقوں کے اندر، اس کے آپس میں جو ہے وہ بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ اچھا، پھر دیکھا جائے تو فائنینشیل لیمیٹیشنز کو، فائنینشیل سچویشنز، مثلا سمپلی سمجھ لیں کہ ان کے پاس پیسوں یا ریسورسز کی بڑی کمی تھی۔ پھر پراپر پلاننگ بھی نہیں کہ بھئی کس نے کس کو شکست دینی ہے، کون سا کمانڈر کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، کس نے کس جو ہے وہ رجمنٹ کو جو ہے وہ شکست دینی ہے، کس نے کس طریقے سے اپنی آرمی کو آرگنائز کرنا ہے، یہ ان کے ہاں تو بالکل کوئی پراپر پلاننگ ہی نہیں تھی۔ اور پھر لاسٹ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے آپس میں جو اختلافات تھے، وہ سب سے بڑی وہ بھی ایک وجہ تھی کہ ہر کوئی اپنی ٹیریٹری کو واپس لینے کے لیے کوئی لڑ رہا تھا، کوئی کسی کا کسی دوسرے رولر کے ساتھ اختلاف تھا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ برطانیہ یہاں پہ اچھی خاصی سپیریورٹی حاصل کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، ان کی اپنی سائیکولوجی کو جانتے ہوئے کہ یہ کریں گے کیا، یا کس حد تک یہ لڑیں گے۔ لیکن گورا تو ہر طریقے سے یہاں پہ جس طریقے سے وہ آیا ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پالیسی اپنائی ہے، جس کو کالونیلزم کہتے ہیں، پھر وہ امپیریلزم میں کیسے جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی۔ کالونیلزم کہتے ہیں کہ ایسی اپروچ یا ایسا ایک پروسیس جس میں ایک بیرونی دنیا کا کوئی ملک، اس کی کوئی کمپنی کہہ لیں، اس کا کوئی لیڈرشپ کہہ لیں، اس کی ایڈمنسٹریشن کہہ لیں، یعنی کہ فارینرز کہہ لیں، وہ کسی دوسرے ملک سے آ کے جو ہیں کسی ملک کے اوپر قبضہ کر لیں۔ قبضہ کرنے سے مراد یہ کہ کوئی چھوٹی ٹیریٹری اپنے قبضے میں کر لے، اس کو اپنی کالونی بنا لیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ کرتے جائیں، اور پھر وہاں پہ جو ہے ایکسپلائٹیشن کرنا شروع کرے، وہاں کو ریسورسز کو جو ہے وہ لینا شروع کرے اپنے مفاد کے لیے، اور پھر آگے جا کے وہ انہی کی حکومتوں کو گراتے ہیں۔ تو برطانیہ تو یہ اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ دیکھیے، یہ بات نہیں ہے کہ برطانیہ صرف سب کانٹیننٹ کے اندر حکومت کر چکا ہے، وہ تو دنیا میں اگر 200 ممالک ہے تو 150 ممالک کے اوپر تو وہ خود حکومت کر چکا ہے، اتنا ان کا جو ہے وہ اچھا خاصا پاور ہوا کرتا تھا۔ وہ تبھی برطانوی لوگ کہتے تھے نا کہ جو ہے کہ برطانیہ کی سلطنت کے اندر سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر کہیں سے غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ان کی ایک اپروچ تھی کہ کیسے انہوں نے اپنی یہاں کی ٹیریٹری کو اپنی کالونی بنائی، پھر اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا۔ اچھا، یہ 5-6 ایسے کازز ہیں جو انڈین سائڈ کے ہیں، یہاں کے لوگوں کے لیے تھے،
یا یہاں کے لوگوں نے ایکسپیرینس کیے اور ان بنیاد کے اوپر یہ جنگ کو ہار بھی چکے تھے۔ اچھا، برطانیہ کی طرف سے کیا تھا؟ برطانیہ کو کیا پاور تھی کہ انہوں نے جو یہاں کی نیٹو انڈینس تھی ان کو اس طریقے سے بری طریقے سے ہرایا اور یہاں کی جو ہے وہ ٹیریٹری کو اور مضبوط کر لیا، اپنی گورنمنٹ کو اور مضبوط کر لیا، ایک اچھا خاصا پھر پاورفل بن گئی۔ دیکھیں برطانیہ، ایک تو یہ تو بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یو کے جو ہے یا یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ سب کانٹیننٹ سے تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ سب سے پہلے اس کا اگر جو ہے وہ برطانیہ کس طریقے سے جنگ جیتتا ہے اس کے اگر اسباب کو دیکھا جائے تو برطانیہ کو کوئی بھی یہاں پہ ایکسٹرنل تھریٹ نہیں تھا، یعنی کہ اڑوس پڑوس کے جو ممالک تھے ان کو برطانیہ پہلے ہی شکست دے چکا تھا۔ پہلے یہاں پہ دو بڑی طاقتیں کون سی تھی؟ ایک تو چائنا تھا، اور چائنا کو یہ 1842 کے اندر جو ہے وہ شکست دے چکے تھے۔ آپ کو ہانگ کانگ کا نام یاد آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہانگ کانگ کے اوپر پالیسی اپنائی اور کس طریقے سے چائنا کو جو ہے وہ شکست دی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو امپائر ہوا کرتا تھا وہ رشیا کا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن رشین امپائر کو بھی یہ 1853 سے رشیا کو لگے ہوئے تھے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ جنگ کوئی 3-4 سال چلتی رہی، ان کی پروگزیز چلتی رہی اور لاسٹ میں برطانیہ نے ان کو بھی شکست دے دی۔ تو یہاں پہ اڑوس پڑوس میں تو کوئی برطانیہ کو کسی سے خدشہ تھا ہی نہیں، اور یہ انڈینس کی سائیکولوجی کو تو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اس کے علاوہ پھر دیکھا جائے تو جیسے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے پاس یا انڈینس کے پاس کوئی اچھی خاصی ویپنس نہیں تھی، کوئی ماڈرن ویپنس نہیں تھی، لیکن یہ برطانیہ کے پاس ضرور پائی جاتی تھی۔ وہ ایسا کنٹری تھا جو انڈسٹریل ریولوشن کو فیس کرنے جا رہا تھا۔ فیس کرنے سے مراد یہ کہ وہ انڈسٹریل ریولوشن ان کے ہاں تو آ چکا تھا اور وہ چیزیں بنانا شروع کی ہوئی تھی انہوں نے تو۔ پھر یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں، پانی ہوتا ہے سمندروں کے اوپر، جو اچھا خاصا ان کا جو ہے وہ کنٹرول ہوا کرتا تھا اور ان کو سپورٹ ملتی تھی اپنی الائی سے، اور دوسرے یہاں کے لوگ تھے جو ان نیول فلیٹس کو تو جانتے تک نہیں تھے۔ ٹریڈ بے شک کرتے تھے لیکن وہ کشتیوں والی بات آ جاتی ہے لکڑی سے بنی ہوئی، اور ان میں بھی ان کی ٹریننگ اچھی خاصی نہیں ہوا کرتی تھی کہ کس طریقے سے اگر کوئی ایسی جنگ چھڑ جائے جو سمندر کے اندر ہو تو کس طریقے سے جو ہے وہ بیرونی قوت کو شکست دینی ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ دیکھا جائے تو سب کانٹیننٹ کے اندر تو ایسٹ انڈیا یہ تو ایونٹ ہوتا ہے 1857 میں، حالانکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی ہوئی ہے وہ تو 1610 کے بعد آئی ہوئی ہے، 1605 میں بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ تو پہلے سے ادھر موجود تھے، تو وہ تو پہلے ہی انڈیا کو کنٹرول کر چکے تھے، وہ تو پہلے ہی انڈیا کو جو ہے وہ دیکھ چکے تھے، وہ سروے کر چکے تھے اپنے مائنڈ کے اندر کہ ان کو کس طریقے سے ہرانا ہے، اور وہ یہاں کے لوگوں کی سائیکولوجی کو یہ لاسٹ میں لکھا نا، برٹش نیو دا سائیکولوجی آف انڈینس۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو وہ پوری ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو ہرانا ہے، کس طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ان کی کالونیلسٹ اپروچ ہے۔ پھر جو ہیں وہ ان گنت سپورٹ آتی ہے ان کو انگلینڈ کی طرف سے، ظاہری بات ہے بھیجا ہی انہوں نے تھا، وہ ادھر کے لوگ تھے، اور انگلینڈ اس وقت بڑا امپائر ہوا کرتا تھا، طاقتور امپائر ہوا کرتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو یہ ایک ایسے ایونٹس ہیں، یہ کوئی ایسے جو ہیں وہ کازز بنتے ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو برطانیہ کو پاورفل بناتی ہے۔ یہاں پہ آپ دوسری طرف انڈینس کو دیکھ لیں تو ظاہری بات ہے جو پاورفل بنتا آ جاتا ہے یا پاورفل ٹیکنک کے ساتھ آ جاتا ہے، ایک پوری سروے کے ساتھ آ جاتا ہے، پورا میپ بنا کے آ جاتا ہے نا، تو انہوں نے تو جیتنا ہے۔ اس کے بعد ہم کنسیکوینسز کو اگر دیکھیں برطانیہ جنگ جیت جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہاں پہ اپنی زبان کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے۔ یہ آج تک آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر تو انگلش پڑھانا یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ ظاہری بات ہے ہم ان کے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر رہ چکے ہیں، اور برطانیہ کی جب یہاں پہ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تو وہ اپنے ہی لینگویج کو پروموٹ کرتے تھے۔ آپ دیکھیں آگے جو یہ پاکستان موومنٹ شروع ہو جاتی ہے سر سید احمد خان کی، تو وہ کیا کہتے تھے پہلے کہ بھائی انگریزی کو سیکھو، انگلش ماڈرن لینگویجز کو سیکھو، ماڈرن یہ جو سائنٹیفک نالج ہے اس کو سیکھیں تاکہ کسی کا مقابلہ تو کر سکیں۔ وہ تبھی ان لوگوں مسلمانوں کو روکتے تھے کہ بھائی سیاست میں نہیں جانا، پہلے آپ نے خود کو یہ چیزیں سکھانی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ
انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہیں بڑے بڑے اسکولس بھی کھولے، یونیورسٹیز کھولے، کالجز کھولے۔ وہ برطانیہ جاتے، وہاں سے پڑھ کے آتے، وہاں کی ان کی کیس اسٹڈیز کو پڑھتے کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، پھر یہاں پہ آ کے وہ چیزیں پڑھاتے، میگزینس لکھے جاتے یہاں پہ۔ تو انگلش سپیریورٹی اتنی بن چکی ہے اس وقت، آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو انگلش کے سوا کام ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو لکھ کے دیکھیں تو اردو ایز اے نیشنل لینگویج لکھا ہوا ہے، لیکن وہ جج جو فیصلہ دیتا ہے وہ بھی انگلش میں دیتا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے اردو از اے نیشنل لینگویج آف پاکستان، اور یہ جملہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی سپیریورٹی کو، اپنی لینگویج کو اتنا طاقتور بنا چکے تھے، یہاں پہ اتنا پروموٹ کر چکے تھے، اتنا انفلوئنس بنا چکے تھے کہ یہاں کے لوگوں کو سیکھنی پڑی وہ زبان۔ 1857 کے بعد تو انہوں نے کنٹرول لے لیا برطانیہ نے، یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم کیا جاتا ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو ڈیزولو کیا جاتا ہے 1858 کے اندر۔ 1857 میں جنگ ہوتی ہے، جنگ جیت جاتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کیا جاتا ہے، پاور ڈائریکٹ ٹرانسفر کیا جاتا ہے ملکہ برطانیہ کو، اور اس کے بعد وہاں سے وہ بندہ جو ہے ملکہ برطانیہ، یہاں جو ہے وہ برطانوی ایڈمنسٹریشن یہاں پہ جو ہے وہ وائسرائے کو بھیجتے ہیں کہ آپ ریپریزنٹ کریں گے اوورسیز ٹیریٹری کو جو برطانیہ کے کنٹرول میں، تو وہ یہاں پہ پرماننٹ آ جاتا ہے، پھر سیکریٹری آف اسٹیٹ بھی آ جاتا ہے، پھر یہ لیفٹیننٹ گورنرس بھی آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ فلی طور پہ یہاں کی گورنمنٹس کو کنٹرول کر لیا، ٹیریٹری کو کنٹرول کر لیا، اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کروانا شروع کی۔ پہلی تو انگلش کو انہوں نے یہ پروموٹ کر کے چلے گئے 1947 میں، اور یہ زبان ہمارے گلے پڑ گئی، آج تک ہم اس کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میری سلائڈس کوئی انگریزی میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم کیا جاتا ہے 1858 کے اندر، اور پھر جیسے ہی جنگ یہ جیت جاتے ہیں، یہ ڈاکٹرن آف لیپس کو ختم کر دیتے۔ ختم کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بھائی پہلے تو آپ انتظار کرتے تھے کہ کوئی مرے تو اس کی ٹیریٹری کو ہم قبضہ کر لیں، اس کا اگر کوئی پیچھے جو ہے وہ میل میں سے کوئی اولاد نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا تھا، اب انتظار کا وقت تو ختم ہو گیا، اب تو آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ہے۔ تو انہوں نے وہی بات کہ بھائی اس سے اب ڈاکٹرن کا کوئی فرق پڑنا ہے نہیں، تو لہٰذا اس کو ختم کر دو، اب تو ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں۔ پھر یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کو لے کے آتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی انڈین کمیونٹیز کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایکٹ لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ انڈین ٹیریٹری کو کس طریقے سے گورن کیا جائے، کس طریقے سے یہاں پہ حکومت چلائی جائے۔ پھر ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں، یہ ڈیموکریسی پاکستان میں یا انڈیا میں یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ اس کا بنیادی ڈھانچہ وہ بٹھا کے گئے تھے ادھر۔ یہ آپ دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے، یہ جو 3 پلرز مانے جاتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ یہ برطانیہ سے مانے تھے کہ جوڈیشری بھی ہوگی جی، ایگزیکیوٹیو بھی ہوگی، گورنر جنرل کتنا پاورفل ہوگا، آپ قائد اعظم کے پاورز کو دیکھ لیں 1947 کے اندر۔ تو یہ تو وہی چیز ہے، وہ اپنے کانسٹیٹیوشنز کے اندر، اپنے ایکٹ کے اندر جو ہیں قوانین کے اندر وہ کس کو پاورفل بناتے تھے، کتنے پاورز ہوا کرتے تھے، یہ آزادی کے بعد بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے تھرو پھر انہوں نے جو بنیادی طور پہ بہت ساری پوسٹس قائم کی تھی، پھر یہ ڈیموکریسی کو کس طریقے سے یہاں پہ لے کے آئے کہ بھائی برطانیہ کی طرز زندگی کی ڈیموکریسی یہاں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو گئی، اور پھر ان کو حکومت کرنی تھی یہاں پہ، تو انہوں نے اسٹرکچر بیوروکریسی، افسر شاہی کی ایسی بٹھانی تھی جو یہاں کے لوگوں کو کنٹرول کریں۔ ڈی سی صاحب کو دیکھ لیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو، ایس پی صاحب کو دیکھ لیں۔ ایس پی صاحب کو ادھر اتنا پاورفل بنایا گیا تھا، یا ڈی سی کو اتنا پاورفل بنا دیا گیا تھا کہ لوگ ان سے ڈرے، ان کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا تھا، حالانکہ یہی ڈی سی یا جو ایس پی ہوا کرتا تھا وہ اس وقت لندن کے سڑکوں پہ کھڑا ہو کر ڈیوٹی دیتا تھا، اور یہاں کے لوگوں کو کیونکہ ایک کلاس سسٹم پیدا کرنا تھا، انہوں نے جو کیا انہوں نے کہ لوگ جو ہیں وہ اپر کلاس سے ڈریں، لوگ پاورفل لوگوں سے ڈریں، اور یہاں کے لوگوں کو ہی وہ استعمال کرتے تھے اپنے لوگوں کے خلاف۔ پھر اپنی آرمی کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے برٹش آرمی کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ برطانیہ نے یہاں پہ رہ کے کیسے مسلمان، یہ پنجابیوں کو وہاں سے اثر رسوخ ہونا شروع ہوا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب سے بڑی اچھی خاصی اکثریت پائی جاتی ہے پاکستان آرمی کے اندر۔ تو یہ کوئی 47 کے بعد تو نہیں ہے،
یہ تو برطانیہ کس طریقے سے ان کے مارشل ریسز کے اوپر ان کو ڈیوائیڈ کر کے ان کو مختلف علاقوں میں بھیجتے ہیں، اور یہ پنجابیوں کا اچھا خاصا اس میں تعداد لیتے ہیں، اور یہ وہیں سے اسٹرکچر بنتی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ وہ انگلش کو لے کے آتے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر لیتے ہیں، ڈاکٹرن آف لیپس کو ختم کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ اپنی طرز زندگی کی جو ڈیموکریسی ہے اس کو لے کے آتے ہیں، اور پھر اپنی آرمی کو جو ہے وہ اچھا خاصا آرگنائز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے امپیکٹس کیا پڑے تھے انڈینز کے اوپر؟ دیکھیں، یہ ایک ایفرٹ تو اچھی تھی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ جنگ تو آپ لوگ ہار چکے تھے، یا جنگ تو انڈینس ہار چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اکانومک لاس کو بھی دیکھا کہ کیسے معاشی بدحالی یہاں پہ پیدا ہو گئی۔ اچھا خاصا جو ریسورسز تھے انہوں نے وہ بھی جنگ کے اوپر لگا لیے تھے، جنگ ہار بھی گئے۔ پھر یہ جو سالوں سے مسلمانوں کا رول چلتا آ رہا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر، آپ دیکھ لیں ان کو 712 میں محمد بن قاسم کو، وہ ایک آ جاتے مختلف انڈیا کے پارٹ، یہ سندھ کے علاقوں کو قبضے میں کیا جاتا ہے، پھر ملتان کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پنجاب آ جاتا ہے، پھر آگے یہ جو انویژنس ہوتے ہیں افغانستان کی طرف سے، اور یہ آگے جا کے لاسٹ میں یہ 1857 تک یہ جو بات چلتی ہے بہادر شاہ ظفر تک، یہ ایک اچھا خاصا ایک رول کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر برطانیہ کی کہ رائولری شروع ہو جاتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو تو انہوں نے قبضے میں کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں سر سید احمد خان جو جس طریقے سے انہوں نے ایجوکیشن کو لے کے آئے، تو ان کا یہی آگے تو انہوں نے یہی سوچنا تھا نا کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ برطانیہ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، کیسے برطانیہ کے سے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، تو پہلے تو ان کو ایجوکیٹ بناؤ۔ پھر برطانیہ کے وہ پالیسی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان کو حکومت کرو، تو اس سے کیا ہو گیا کہ یہاں پہ ایک کلاس سسٹم پیدا ہو گیا، پھر ایک ڈفرینس پیدا ہو گیا آن دی بیسس آف ریلیجن، مذہب کے نام پہ ان کو الگ کر دو، ان کو ثقافت کے نام پہ الگ کر دو، ان کو کاسٹ سسٹم کے اوپر الگ علیحدہ کر دو، ان کو ٹیریٹوری، اچھا یہ جو ٹیریٹوریل ریجنس ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو الگ کر دو، ان کے آپس میں معاملات ٹھیک کبھی نہ ہوتا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور میرے لیے جو ہے وہ حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ اور یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی، اس کو تو برطانیہ نے ہمیشہ استعمال کیا ٹو کاؤنٹر انڈین نیشنل کانگریس۔ پھر ایک بڑا شوق آ جاتا ہے، سائیکولوجیکل شوق کہہ لیں مسلمانوں کے لیے، کہ پرشین لینگویج کو، یہ جو فارسی زبان ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے انگلش کے اوپر۔ پرشین جو زبان پڑھائی جاتی تھی اس کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے اور انگریزی کو لے کے آیا جاتا ہے۔ دیکھیں 1837 میں اردو کو یہاں کی کورٹس کا آفیشیل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ پھر 1867 میں جو ہے 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ امپیکٹس پڑے ہوئے تھے انڈینز کے اوپر کہ انہوں نے کچھ حاصل تو نہیں کیا، کوشش تو کی، پھر اکانومک لاس کو دیکھا، اپنا سب سے بڑا جو ایک امپائر ہوا کرتا تھا خاص کر کے مسلمانوں کے لیے، اس کو انہوں نے جو وہ ختم ہو گیا۔ برطانیہ کی رائولری شروع ہو جاتی ہے، پھر ہندو مسلمانوں کے اپنے فسادات شروع ہو جاتی ہے، یہ آپس میں لگے رہتے ہیں کہ وہ اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے، یہ اپنا حق مانگ رہا ہوتا ہے۔ پرشین زبان کو ہٹایا کہ انگریزی زبان کو جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور پھر یہی باتیں آگے چلتی ہے، مسلم لیگ بنتی ہے، انڈین نیشنل کانگریس بنتی ہے، پھر ان کے اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ جو ہے وہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، لکھنؤ پیکٹ آتا ہے، خلافت موومنٹ چلتی ہے، ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سسٹم پورا جو ہے وہ ایک موومنٹ چلتی آ رہی ہوتی ہے اپنی اپنی حقوق کی، اور لاسٹ میں یہ پھر الگ الگ ممالک کی بات ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 کے اندر ایک طرف پاکستان بن جاتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا ایز اے کنٹری جو ہے وہ سوورن اسٹیٹ بن جاتا ہے، اور یہاں پہ یہ معاملہ آ کے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ان کے کنسیکوینسز کیا پڑے تھے، ان کے اوپر جو ہے کازز آف فیلیور کیا تھے، پھر جنگ لگنے کے اسباب کیا تھے، پھر ہم نے اس کے کنٹینٹ کو بھی دیکھا۔ تو انشاءاللہ ایسی یہ جو ہسٹوریکل سیریز ہی ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہیں گے ود ریفرنسز، اور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو تھوڑا کنسیپچولی جو ہے وہ سمجھا جائے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو۔